اٹھا سکتا ہے. تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہیرے اور موتی کی طرف جانے لگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ہاتھ کوئلے کی طرف لے گئے, وہ جلدی سے لیا, زبان پر رکھ. آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا, شدھ بہت تو ہوتی نہیں, جو ملتا ہے منہ میں ڈالتے, وہ حلال حرام کیا سمجھتے. اب ننھی منی زبان تھی, اس کوئلے کے رکھنے کی وجہ سے کچھ متاثر ہوئی اور بعض الفاظ پر رکی. اس کو کہا حکمتم من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات کو سنیں. اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو تو میرا بدوش اور میری کمر کو سے مضبوط کر, میرے معاملے میں نبوت مجھ کو شریک کر, تاکہ کثرت سے تیری تسبیح اور ذکر کرے. تو ہمیں دیکھتا ہے فرما کر اوٹی کا شعلہ کا شعل مصدر ہے بمعنی مسئول کے, جیسے خبز بمعنی مخبوز کے, اکل بمعنی معقول کے. جو تو نے سوال کیا وہ تجھے ملا. اب جہاں بات چلتی ہے کہ وہ زبان کی لکنت جو تھی کلیاتاً چلی گئی. کبیر وغیرہ میں یہ قول, یہ تفصیل بھی نقل کیا گیا کہ کلیاتاً چلے گی. کیوں؟ لقد قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. تو سوال جو تھا وہ یہ کہ میری زبان کی گرہ کھول دے. دوسری تفسیر روح المعانی اب مسعود وغیرہ میں کہ تھوڑی سی, اکثر تو چلی گئی تھی لیکن کچھ تھوڑی سی معمولی رکاوٹ باقی ہے. اس کا قرینہ اور دلیل آپ آگے پڑھیں گے. فرعون نے اپنا اور موسیٰ علیہ السلام کا تقابل کیا کہ دیکھتے بھی علیہ علی ملک و مصر وحاضل نار و تختی تجری من تختی, مصر کا بادشاہ یہ ہے یا میں ہوں, میرے محلات کے نیچے سے گزرتی ہے, اس کی بات ہے. اور آگے بلا یکادو یبینو کے لفظ جائیں گے, قریب نہیں ہے کہ یہ بیان بھی کر سکے جیسے میری زبان چلتی ہے. یہ قرآن میں آگے آئے گا. اس ولا یکادو یبینو کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ معمولی رکاوٹ ان کی زبان میں تھی, فرعون کی زبان میں نہ تھی. وہ تقابل کرتا ہے. اچھا, ہم نے تجھ پر اور بھی احسان کیا جب ہم نے وحی کی تیری والدہ. میں نے کہا کہ عربی والے لکھ دیتے یوحانز, یوحانز دال سے بھی لکھتے ہیں. اردو والے یوکابد لکھ دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام رحمہ اللہ تعالی. اور یہ وحی جو تھی یہ وحی نبوت نہیں, صرف ان کی ذات تک محدود تھی. اس سے نبوت نہیں حاصل ہوتی کہ اس کو صندوق میں ڈال, صندوق کو سمندر میں پھینک دینا. پل یلقہ یمو ہے تو امر کا صیغہ, معنی میں خبر کے ہے. سمندر اس کو کنارے پر ساحل پر ڈال دے گا, میرا دشمن ہے اس کا دشمن دے گا. اب جہاں تفسیروں میں ہے کہ جب پھینکا اور آگے آئے گا کہ بین کنارے کنارے سے ہم جنوب کنارے کنارے سے دیکھتی جاتی تھی. وہ ایک صندوق تھا جو فرعون کے محل کے قریب جو نہریں تھی ان کے قریب ہوا. وہاں کوئی کہتے ہیں دھوبی تھا, کوئی کہتے ہیں مچھیرا مچھلیاں پکڑنے والا تھا, کوئی کہتا مالی تھا جو باغ کا کام کیا کرتا ہے. اقوام اس نے دیکھا صندوق تو صندوق کے اندر بچہ تھا, لے آیا. فرعون نے کہا اس کو قتل کرنا. آسیہ بنت مزاحم تکڑی ہوگی, نہیں قتل نہیں کرنا, اس کو قتل مت کر. آسان ینفانا اور نتخذہ ولدا. تو خیر مجبور ہو گیا, فیصلہ کیا کہ اس کو قتل. پھر آگے آپ تفصیل سورہ قصص میں پڑھیں گے. بیویوں کا دودھ نہ پیا اور اوپرا دودھ نہ پیا. بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں تھی تماشائیوں میں. بہن کا نام مریم بھی لکھتے, کلثوم بھی لکھتے. مریم بھی نام آپ کو ملے گا, کلثوم بھی ملے گا.
اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک بی بی ہے، وہ اس کا دودھ پلا کے دیکھو۔ اپنی والدہ کی نشاندہی کی، لایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا، ماں کا دل بھی ٹھنڈا ہوا، بیٹا بھی مطمئن ہوا۔ کہا بی بی یہ کمرے ہیں، ہم تجھے دیں گے، یہاں رہ، کھانا ملے گا اور تجھے وظیفہ بھی ملے گا، تنخواہ بھی ملے گی، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ اس نے کہا نہیں، میرا خامن ہے، میرے بچے ہیں، میں اپنے گھر میں رہوں، اگر تم کہو گے تو میں اس کو وہیں گویا کہ دودھ پلایا کروں گی، ہفتے کے بعد لا کر کے دکھا دیا کروں گی، ریٹ ہی نہیں ملے۔ کہنے لگا اچھا وظیفہ بھی تیرا لگ گیا، اور جا کر کے فرمایا ڈالی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، محبت یہ کہ آسیہ بنت مزاحم جو تھی رحمہ اللہ تعالی، فرعون کی بیوی، اس کے دل میں محبت ہے، تاکہ کچھ نہ اہل تو غزہ والے تو ربا، تیری تربیت کی جائے میری آنکھوں کے سامنے، میری حفاظت کی۔ جب تیری بہن گئی، اس نے کہا میں بتاؤں کہ اس کی کفالت کرے، اور تیری ماں کی طرف ہم نے لوٹایا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو غم میں۔ اور یاد ہے تو نے ایک نفس کو قتل کیا، وہ آگے ذکر آئے گا کہ قاب نامی ایک افسر تھا، قاب، اور بھی نام اس کے آئیں گے، اس کو ایک مکہ مارا تھا، مر گیا، وہاں سے بھاگ کے مدین چلی گئی۔ فرمایا ہم نے تو نجات کی غم سے آزمائش میں ڈالا، کئی سال تو مدین والوں میں رہا، وہ تقریباً 10 سال، پھر ایک اندازے کے بعد 10 سال کے بعد آیا، میں نے اپنے لیے تجھے سنا، تو جا تیرا بھائی جائے، میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا ونا یعنی، جس کے معنی کمزوری کرنا، نہ سستی کرنا، میرے ذکر میں خوب چست ہو کر کے ذکر کرنا۔ جاؤ دونوں پھر ان کے پاس، اس نے سرکشی کی، اور کہو اس کو قول لینا، نرم بات، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے اندر خوف ہے۔ حضرت خانوی رحم اللہ تعالیٰ کے بعد ہی دعوات ابدیت، الافاظہ یومیہ اور النور الحادی، وہ ضرور دیکھیں، خدا خوفی پیدا ہوگی، معلومات ہوں گے، وہ بڑے نیک لوگ۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ہارون الرشید جو بادشاہ تھا، وہ ساری مملکت اسلامیہ کا 52 لاکھ مربع میل رقبے کا بادشاہ تھا، 52 لاکھ مربع، وہ سنکیان تک، کاشغر تک کا علاقہ، وہاں سے وہاں تک یہ سارے رقبے کا امیر تھا۔ تو ذرا اکھڑ مزاج، علم بھی تھا، بڑا معلومات بھی رکھتا تھا، لیکن بادشاہی آخر بادشاہی ہوتی، وہ کچھ غرور بھی پیدا کر دیتی۔ وہ بغداد میں مسجد رصافہ ہوتی تھی، وہاں وہ جمعہ پڑھتا تھا۔ ایک واعظ تھے بڑے مشہور، لوگوں میں بڑے مشہور تھے کہ بڑے واعظ، وہ آئے اور خطیب سے اجازت ہوئی کہ آج مجھے اجازت دے دیں، میں کچھ واعظ کرنا چاہتا ہوں۔ خطیب صاحب نے ان کی شہرت سنی تھی، واعظ نہیں سنا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ بیان کر دیں۔ وہ خلیفہ ہارون الرشید سامنے بیٹھا ہوا ہے اور واعظ بڑا کون مزاج، اس نے واعظ میں کہا کہ اے ایسے شخص، فلاں دن تو نے یہ کیا، فلاں دن تو نے یہ کیا، او فاسق فاجر تو نے یہ کیا، نام لے لے کر کے ہارون الرشید کو اشارے کر کر کے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ وہ خطیب صاحب بیچارے اس کی شلوار کو پکڑ کر کے کھینچتے رہے، لیکن وہ اور تیز ہوتے رہے، خود جو کچھ کہہ نہ سکے۔ سب لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ ہارون الرشید اس کو نہیں بخشے گا، اس نے پبلک کے سامنے اس کی توہین کی ہے اور اس کے عیب گنے ہیں، فاسق فاجر تک کہا ہے۔
خیر جمعے کے بعد وہ چلا گیا ہارون الرشید اور اپنے کارندے بھیجے کہ واحد صاحب کو بلانا. یہ کرسی بچھائی، جو شربت پانی وانی کا پلایا، ان سے کہا جی میں آپ سے صرف ایک دو باتیں پوچھنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا درجہ زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا زیادہ؟ ہارون الرشید نے واعظ سے پوچھا آپ کا درجہ زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام؟ اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی عقل مند جب کوئی بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کا درجہ اونچا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام؟ واحد نے کہا جی میں تو گنہگار امتی ہوں، وہ خدا کے پیغمبر تھے، کہاں ان کا درجہ کہاں میں؟ کہا یہ ثابت ہوا نا کہ ان کا درجہ زیادہ تھا. اچھا یہ بتاؤ کہ میں بہت برا ہوں یا فرعون بہت برا تھا؟ اس کا کیا مطلب؟ ہاں مطلب تو کچھ ہوگا نا. کہا جی آپ کتنے برے کیوں نہ ہوں، آخر ایک گنہگار امتی ہے، فرعون تھا تو ثابت ہوا نا کہ فرعون مجھ سے برا تھا. ہاں تو کہا دیکھیے حضرت میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کا یہ بات قرآن کے خلاف ہے. قرآن دیکھیں رب تعالیٰ فرماتے دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، بات نرمی سے کرنا. تو آپ سے بہتر شخصیتوں کو مجھ سے بدتر شخصیت کے پاس نرمی کرنا. بات بڑی معقول اس نے، وہ آپ سے بہتر تھے، میں فرعون سے بدتر تو نہیں ہوں. تو وہاں کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے کیا. بعض آدمی میں اپنا کمال سمجھتے کہ دوسرے کو جب تک پوچھے نہ، برے لفظوں سے یاد نہ کریں، فتوے نہ لگائیں، دل میں ان کا مطمئن ہو. یہ بات کا طریقہ. ہاں غلط بات کا رد ضرور کریں، معقول طریقے سے، عقلی نقلی طریقے سے، سوالوں کے ساتھ، لیکن ایسا طریق مت اختیار کریں کہ خواہ مخواہ حاکمانہ ہو اور اس سلسلے میں دل آزاری کا طریقہ ہو. یہ باعث کی شان نہیں. فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر ہو جائے. انہوں نے کہا کہ ہم خوف کرتے یفرط علینا او ان یطغی. ان دونوں لفظوں کا مطلب سمجھے. یفرطا کا مطلب یہ ہے کہ قولاً ہم پر زیادتی کرے، قولاً، اور یطغی کا معنی یہ ہے کہ عملاً ہم پر ہاتھ اٹھائے. یفرطا کا معنی میں نے کیا کیا اور یطغی کے معنی اچھا قرینہ کیا ہے وہ سمجھ. فرمایا رب تعالیٰ نے لا تخافا، خوف نہ کرنا. اسمعوا، میں سنتا ہوں. یہ پہلے لفظوں سے لگتا ہے تو سننا قول کا ہوتا ہے. وَأَرَىٰ، میں دیکھتا ہوں، جو فعل کرے گا وہ میرے لیے. تو قولاً زیادتی کرے گا میں سنتا ہوں، فعلاً کرے گا میں دیکھتا ہوں. جاؤ جا کر کے کہو ہم اللہ کے رسول ہیں، بس بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو سزا نہ دے، ہم تیرے پاس رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں. والسلام علی من اتبع، ہماری طرف یہ وحی آئی ہے. عذاب علی من کذب وتولی. کذب عن التصدیق، کذب عن الایمان وتولی عن العمل. کیونکہ دو چیزوں کا حکم ہے، عمل کا بھی، جس نے حق کی تکذیب کی اور اس سے اعراض کیا، عمل سے اعراض کیا، دونوں چیزیں. انہوں نے کہا تھا کہ انا رسول ربک، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. تو اب فرعون نے باتوں میں الجھانا چاہا، بڑا خبیث تھا. کہنے لگا فمر ربکما یا موسیٰ، تم جو کہتے ہو کہ رسول ربک، وہ رب تمہارا رب کون ہے؟ کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش کی، خلقت دی، پھر ہر ایک کی رہنمائی کی، دوست کی شان کھلائی. کہنے لگا کہ یہ بتا پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟
مابعد القرون لولا، نہ ان علم میرے رب کیا ہے کتاب لوح محفوظ میں، نہ رب بہتا ہے نہ بھولتا ہے، ان کی بات چھوڑ اپنی فکر کر، غیر متعلق باتیں نہ کی، اپنی فکر کر، ان کے تو لمبا کے ساتھ چھیڑے گا اس سلسلے میں یہ ہوگا وہ ہوگا نا، وہ ذات ہے جس نے زمین بنائے بچھونا، راستے چلائے، بارش نازل کی، اس سے ہم نے ازواجن زوج کی جمع، طرح طرح کے سبزے، شتا شتیت ان کی جمع، جیسے مرزا مریض ان کی، مختلف قسم کے ہم نے سبزی اگائیں، کھاؤ سبزیاں، اپنے جانوروں کو چلاؤ، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اولو جمع ہے ذو کی من غیر لفظ ہی، اولو ذو کی جمع من غیر لفظ، اور نہا نہیتن کی جمع، نہیتن کے معنی عقل کے، عقل کے لفظی معنی باندھنے والی چیز، عقال رسی کو کہتے ہیں نا، باندھتی ہے، عقل روکنے والی، یہ عقل جو ہوگی تو یہ برائی سے روکے گی، نہیا کے معنی بھی روکنا، عقل سے انسان برائی سے رکتا ہے، تو علم نہا کے معنی علم العقول، عقل مند ہوتے ہیں، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس میں لوٹائیں گے اور اسی سے نکالیں گے تارۃ نخرى مرۃ، اور البتہ تاکید سے ہم نے بتائیں دکھائیں اس کو نشانیاں سب، بس اس نے تکذیب کی اور انکار کیا، کہا اس نے کیا آیا تو ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں نکالے ہماری زمین سے اپنے جادو کے زور سے ہے موسیٰ، بس البتہ ضرور لائیں گے ہم جادو اس جیسا، تذکر ہمارے اور اپنے درمیان موعدن، وعدے کا، وعدے کی جگہ، وعدے کا وقت، وعدے کا وقت، نہ خلاف کریں ہم اس کی، ہم اور نہ تو، جگہ ہو درست، فرمایا تمہارے وعدے کا وقت ہے یوم الزینہ، عید کا دن، اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ چاش کے، اور پھر وہاں سے جمع کیا، اس نے اپنا مکر پھر آیا، کہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے وَيْلَكُمْ، خرابی تمہارے لیے، نہ افترا باندھو اللہ پر جھوٹ کا، پر تمہیں ہلاک کر دے گا عذاب میں، اور تاکید سے نامراد ہوا وہ جس نے افترا باندھا، بس انہوں نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا آپس میں، اور مت پہ کی انہوں نے سرگوشی، کہنے لگے نہیں یہ دونوں مگر جادوگر، ارادہ کرتے اس کا کہ تمہیں نکالے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے، اور لے جائیں تمہارا طریقہ المثلیٰ جو عمدہ ہے، پر جمع کرو اپنا مکر تدبیر پھر آؤ صف میں، اور تاکید سے کامیاب ہوگا آج کے دن وہ استعلا جو غالب رہا، کہا انہیں موسیٰ علیہ السلام یا تو ہو تو ڈال یا ہم ڈالتے، پہلے وہ جو ڈالے، فرما بلکہ تم ہی ڈالو، بس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں جو خیل و الیہ، ان کے خیال میں یہ ڈالا جو ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ توڑ رہی ہے، فوج سارے ازمرا کی نفسی ہی، دل میں کھٹکا ان کی طرف سے خوف موسیٰ علیہ السلام، ہم نے کہا نہ خوف کر، بے شک تو اعلیٰ ہے، اور ڈال تو جو تیرے دائیں ہاتھ میں نکل جائے گا جو کاروائی انہوں نے کی، بے شک وہ چیز جو کاروائی انہوں نے کی وہ جادوگر کا سحر ہے، اور نہیں کامیاب ہوگا شاید جہاں سے آئے، پر ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہا ایمان لائے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے وہ جس نے تمہیں تعلیم دی جادو کی، بس البتہ ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو الٹے، اور ضرور تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا کھجور کے تنوں پر، اور البتہ ضرور تم جان لو گے کون سا ہم میں زیادہ سخت عذر عذاب کے و ابقا اور پائیدار۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے اس چیز پر جو ہمارے پاس آئی واضح کریں، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، فقط فیصلہ کر مانتا خواہ جو فیصلہ تو کر سکتا ہے، پختہ بات ہے تو فیصلہ کرے گا دنیا کی زندگی میں، بے شک ہم ایمان لے اپنے رب پر تاکہ بخش دے ہمیں ہماری خطائیں، اور وہ چیز جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور پائیدار۔ بے شک شان یہ ہے کہ دعائے گا رب کے پاس مجرم ہو کر، پر بے شک اس کے لیے جہنم میں نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا، اور دعائے گا مومن تاکید کے عمل کی اس نے اچھے، بس وہ لوگ ان کے لیے درجے ہوں گے بلند، جنات عدن
تجری من تحتها الانہار، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ اس کا جو سنور گیا، جس نے تزکیہ نفس حاصل۔ اوپر زمین کا ذکر تھا، اب زمین کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اسی سے وہ دوسری مرتبہ نکالیں، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کریں، ہم نے اس کو بتلائیں، ہم نے بتلائیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ وہ 9 نشانیاں پہلے گزر چکی، اس نے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا تو جادو لایا ہے تاکہ زمین سے نکالے، ہم بھی لائیں گے، اپنے ہمارے اور اپنے درمیان موعد، یہ ظرف زمان ہے، وعدے کا وقت مقرر تھا، ظرف مکان نہ سمجھنا، کیوں؟ ظرف مکان آگے مذکور ہے اور آگے ظرف زمان کی تشریح آ رہی ہے۔ وعدے کا وقت مقرر تھا کہ اس وعدے کے وقت کی مخالفت نہ ہم کریں نہ تو کرے، مکان سوا فی مکان سوا، نہ گئے خاص جگہ برابر ہو، تو مکان سوا آگے ظرف مکان کا ذکر ہے، اس لیے موعد سے ظرف زمان دے کے وقت مقرر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں بھی ظرف زمان متعین، موعدکم یوم الزینۃ، تمہارے وعدے کا وقت عید والا دن ہے۔ بات سمجھ آتی ہے میری کہ انہوں نے جو آگے وعدے کا ذکر کیا تو ظرف زمان ہی کا ذکر کیا، تو اس لیے پہلے موت سے ظرف مکان نہ سمجھنا۔ اچھا، وعدے کا وقت عید ہے، قدرتاً عید کے دن لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں اور چاش کا وقت ہی ہوتا ہے کھیل کود کا، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ کثرت سے لوگ حاضر ہوں اور کرشمہ رب کر دیں۔ پھر ہم وہاں سے پھرا اور اس نے اپنی تدبیر اکٹھی کی، پھر عید کے دن آ گئے، جو ان کی عید تھی، کہتے ہیں عاشوری کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا ویلکم، خرابی ہے تمہاری، افطرا نہ باندھو اللہ پر۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو جادو کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم معجزے کو ناکام بنانے کے لیے، حق کو ناکام بنانے کے لیے اپنے آپ کو سچا سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ پر ایک قسم کا افطرا ہو، عذاب میں تمہیں ہلاک کرے گا۔ اسحاق یوس پہ تو اسحاق یہ نے افطرا باندھا ہلاک، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ان جادوگروں نے اپنے معاملے میں تنازع کیا اور اثر وہ لگی۔ یہ تنازع کیا تھا؟ یہاں آپ کو یہ تفصیل بھی ملے۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ مت کرو، کچھ راستہ ایسا اختیار کرو کہ مقابلے کی نوبت نہ آئے اور فرعون بھی مطمئن ہو جائے، ہمیں کرایہ بھی مل جائے اور نوبت اس کی نہ آئے۔ یہ جھگڑا کبیر وغیرہ میں یہ بھی آپ کو ملے گا۔ یہ بھی ہے کہ آپس میں تنازع اس بات پر ہوا کہ فرعون بڑا ظالم ہے، اس سے پہلے اپنا کرایہ سفر خرچہ پہلے منواؤ پھر میدان میں، یہ بعض کو تنخواہ دے گا نہیں دے گا، بعض کی یہ رائے، بعض دوسرے کہتے تھے نہیں بادشاہ ہے ہمیں بلایا ہے ضرور دے گا، تو جھگڑا اس میں ہوا کہ پہلے کچھ کریں۔ یہ اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا، کیا ہمیں کچھ معاوضہ بھی ملے گا اگر ہم غالب رہے، تو یہ ان کا آپس میں تنازع۔ آگے لفظ کو ذرا توجہ سے سنیں، ان ہاذان لصاحبان، کشاف، بیضاوی، روح المعانی، البحر المحیط، جمل کمالین وغیرہ میں بڑی ترکیبیں لکھی، 3 آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ ان نفی کا ہے اور لس آخر آنے میں لام بے معنی اللہ کی ہے،
کہا انہوں نے ما ہاذان الا ساحران، نہیں ہے یہ دونوں مگر جادوگر۔ دوسری ان مخففہ من المثقلہ ان، پھر اشکال ہوگا کہ انا ہے تو آگے ہاذین چاہیے تھا، کیونکہ اسم اس کا مرفوع نہیں ہوتا، منصوب ہوتا ہے، انا زیدن ہوتا ہے، انا زیدن تو نہیں ہوتا۔ اور تثنیہ کی نسبی حالت یا نون سے ہوتی ہے، انا ہاذین چاہیے تھا نہ کہ ہاذان۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قبیلہ بنو الحارث ابن کعب، بنو الحارث ابن کعب، اس کو بلحارث بھی لکھ دیتے، وہ بلحارث کو بنو الحارث کا مخفف سمجھنا جہاں پڑی، قال بنو حارث، تو بنو الحارث ابن کعب عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تثنیہ کا اعراب تقدیری ہو، جاء زیدان ورأیت زیدان ومررت بزیدان، تو یہ ان کے قاعدے کے مطابق ہاذان ہے۔ تیسری بات، ان جو ہے یہ حروف ایجاب میں سے ہے، اجل، انا، جیر، ان، تو یہ نام کے معنی میں ہاذان مبتدا لساحران خبر، ہاں یہ دونوں جادوگر ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہاذان کو مبتدا بناؤ گے، لساحران کو خبر بناؤ گے، مبتدا کی خبر پر نام نہیں آیا گا۔ میں نے کیا کہا، یہ موٹی سی باتیں میں نے تین بتائی ہیں، بتا دیں۔ کشاف، بیداری، البحر المفید، جمل کمال وغیرہ، قالوا ان هذا لساحران، اسی ترکیبیں کی نہ ہے تو دو، میں نے تین نقل کی، ہاں تین، ہاں ہے بہت سی ترکیبیں، میں نے تین نقل کی۔ کون سی؟ نمبر ایک یہ کہ ان یہ نافیہ ہے، لساحران لام تسنیہ کا ہے، نہ استثناء اللہ یہ ہے، تو ان ہاذان ما ہاذان الا ساحران۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں جو مخفف من المثقل ان، پھر اس پر جو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ہاذان پھر ہاذان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہاذان، کیونکہ انہا تو نسل دیتا ہے، تو نسل جانون کی منسوب ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبیلہ بنو حارث ابن کعب، بنو الحارث ابن کعب، وہ کہتے ہیں کہ تسنیہ کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو یہ ان کے لغت ہے منصوب ہی، لیکن تقدیر جیسے جان القاضی رہ تو قاضی مرت بے قاضی وغیرہ۔ تیسرا یہ ہے کہ ان حروف ایجاب میں سے نام کے معنی نام ہاذان مبتدا لساحران یہ خبر ہے، لیکن اس پر کیا اشکال ہے؟ اس پر اشکال یہ ہے کہ مبتدا کی خبر پر نام ہوا۔ اچھا، کئی باتیں اور بھی ہیں۔ یہ دونوں جادوگر ہیں، تمہیں زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے بطریقتکم المثلیٰ، مثلیٰ ہے تانیث ہے امثل کی، امثل کے معنی افضل، مثلیٰ کے معنی فضلا، تمہارا جو عمدہ طریقہ ہے اس کو اڑانا چاہتے، تدبیر کرو، صف بندی کرو، آج کے دن جو غالب آیا وہی سامنے آیا۔ جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام یا تو ڈال یا ہم ڈالتے ہیں، فرما تم ہی ڈال، اور ان کی رسیاں راکیاں یخیر الیہ من سحر من نافس۔ اس مقام پر امام راضی رحم اللہ تعالی نے بڑی بات، میں نے 9ویں پارے میں حوالہ دیا تھا، وہ اس پر مصر ہے کہ وہ اژدہا سانپ نہیں بنے، یخیر الیہ من سحر من نافس۔ اور زیبق کے لفظ بھی ہے ان کی عبارت میں، زیبق کا معنی پارا، پارا ہوتا ہے نا یہ پارا، تو پارا انہوں نے ڈال دیا تھا، وہ پارے کی یہ
گویا کہ حقیقت ہے کہ جب دھوپ میں ہو تو بھاگتے ہیں، گرم ہونے کے بعد متحرک ہو جاتا۔ تو گرمی بہت تیز تھی، لاٹھیوں میں انہوں نے پارا ڈالا تھا، رسیوں میں ڈالا تھا، تو وہ رسیاں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ لیکن میں نے کہا کہ جمہور کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے خود یہ فرمایا ہے، ہاروتا و ماروتا کی تفسیر میں قال اہل سنت والجماعت، تفسیر کبیر، کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جادو کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ انسان کا گدھا بن جائے، گدھے کا انسان، تو ان لاٹھیوں کا سانپ بن جانا جادو کے ذریعے سے کوئی بڑی بات تو نہیں۔ اچھا آگے بات سنیے، تو اوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا، ہم نے کہا نہ خوف کر کوئی آلہ۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے دل میں خوف جادو کے مقابلے میں کہ میں ہار جاؤں گا، تو یہ تو معاذ اللہ ضرورت پر یقین نہ ہو، خوف کیا لا تخف انت الاعلی، تو یہ خوف کیوں کیا؟ معالم التنزیل والے بغوی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ خوف اس بات کا تھا کہ یہ انہوں نے بڑے سانپ نکالے ہیں، نقل و حرکت کرتے ہیں، میری باری آئے گی تو لوگوں کی توجہ نہ ہوگی اس طرف، اس کا خوف ہے، مغلوب ہونے کا خوف نہیں ہے۔ بغوی رحم اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اس بات کا خوف ہے کہ انہوں نے جو سانپ نکالے یہ تو نقل و حرکت کرتے ہیں، واہ واہ تماشا بھیجاتے فرعون نعرہ بازی ہو رہی ہے، تو میری نوبت جب آئے گی تو یہ توجہ نہیں ہوگی، اس کا خوف ہے، مغلوب ہونے کا نہیں۔ آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا خوف ہے کہ انہوں نے بھی سانپ نکالے، میں نے بھی لاٹھی نیچے گرائی تو سانپ بنے گی، تو عوام تمیز کیا کریں گے؟ کہیں گے وہ بھی سانپ نکال گیا، وہ بھی نکال گیا، تو تمیز کیا کریں گے عوام؟ اس بات کا رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، غلبہ تجھے کیا ہوگا؟ کیسے؟ یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے تلقف، یعنی نگل جائے گی ما صنعوا، سب کو جو انہوں نے کیا وہ جادوگر کا مکر ہے، اور جادو کا جہاں سے بھی آیا وہ بھی کامیاب، تو چنانچہ ایسا ہوا سب سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے آمنا برب ہارون اور موسیٰ۔ پھر انہوں نے کہا ایمان لایا اس سے پہلے کہ میں کروں، یہ آگے پڑھ چکے ہیں کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ قالوا انہوں نے کہا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَيْكَ الْقَوْلَ، کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے جو چیز ہمارے پاس آ چکی۔ آگے جملے کا معنی سمجھے، وَالَّذِي فَطَرَنَا، اس کے دو تفسیریں منقول ہیں، بیضاوی روح المعانی کبیر وغیرہ میں۔ ایک یہ کہ واو عطف کا ہے،
کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ننو سے رکھا ہم تجھے ترجیح نہ دیں گے اس چیز پر جو ہمارے پاس واضح دلیلیں آ چکی اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس ذات پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیتے. فقر مان بقار اتنا متقی حاضر حیات. دوسرا اس کو واو کو قسمیہ قرار دیتے مانا یوں کرتے ہیں ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان چیزوں پر جو ہمارے پاس واضح دلیل آئی. والذی قسم اس ذات کی فطرنا جس نے ہمیں پیدا کیا فقر مان بقار. ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ ہماری خطائیں معاف کرے اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا اس کو معاف کرے. واللہ خیر وابقیٰ اللہ تعالیٰ بہتر ہے، بدلے کے لحاظ سے وہی پائیدار ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی سب فانی ہے. جو رب کے پاس مجرم ہو کر کے جائے گا جہنم میں جائے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا. جو مومن ہو کر جائے گا اچھے کام کیے تو الدرجات الاولیٰ آج ہی پڑا کہ اولا اولیاء کی جنت تو جنات عدن تجری میں سب چلنہار یہی بدلہ منتظر تھا. اور البتہ تحقیق سے ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہ لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت پس فضرب لہم بنا ان کے لیے راستہ سمندر میں یبساً خشک. نہ درک کا خوف کرے گا اور نہ تو ڈر. بس پیچھے پڑا اس کا فرعون لشکر لے کر چھا گیا ان پر دریا کا وہ حصہ جو چھا گیا اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ ہدایت کی. اے بنی اسرائیل تحقیق سے ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کے دائیں کنارے اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوا. کھاؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی اور نہ سرکشی کرو تم اس میں بس تاکہ لازم ہو تم پر میرا غضب اور وہ جس پر لازم اور واجب ہوا میرا غضب بس تاکید سے ہوا وہ ہلاک ہوا. اور بے شک میں غفار ہوں اس کے لیے جس نے توبہ کی وہ آمنا وعمل صالحا ثم اہتدی پھر ہدایت پر قائم رہا. اور تجھے کشتی نے جلدی پر آمادہ کی اپنے قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام فرمائیے میرے پیچھے وہ یہ ہے میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے جلدی کی تیری طرف میرے رب تاکہ تو راضی. فرمایا بس تحقیق سے ہم نے آزمائش میں ڈالا تیری قوم کو تیرے بعد اور بہکایا اس کو سامری میں. بس لوٹے موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف غضبانہ غصے میں اسف افسوس کرتے. فرمایا میری قوم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا کیا پس لمبا ہو گیا تم پر وعدہ یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ واجب ہو تم پر غضب تمہارے رب کا بس تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی. انہوں نے کہا نہیں ہم نے خلاف ورزی کی تیرے وعدے کی بے مل کے نہ اے بے اختیار نہ اپنے اختیار سے لیکن ہم اٹھوائیں گے بوجھ قوم کی زینت سے بس ہم نے ڈالا اس کو بس اسی طرح ڈھالا سامری میں بس نکالا ان کے لیے ہجلن بچھڑا جسم تھا جس کے لیے تین کی آواز تھی بس کہا انہوں نے کی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ اور قافلہ علیہ السلام بس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. کیا آپس نہیں دیکھتے کہ وہ نہیں لوٹاتے ان کی طرف بات کو اور نہیں مالک ان کے ضرر اور منافق. انہیں کا مسلسل واقعہ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا. اسراء کے معنی رات کو لے چلی. ان میرے بندوں کو مصر سے ارض مقدسہ کی طرف تو لے جا اور آگے ان کے لیے بنا تو راستہ سمندر میں خوش. وہ بنانے کا یہ ہے کہ آگے آئے گا کہ لاٹھی مار اور لاٹھی مارنے کے بعد پانی ہٹ جائے گا. پکانا کلو پھر کن کا پودے لازی پانی رو رکا رہا جیسے دیواریں کا. تو یہ لا تخاف درکن ولا تخشا کا مفہوم سمجھ نہ خوف کرنا اس کا پکڑے جانے کا کہ فرعون تمہیں پکڑ لے گا انجودرے کا فرعون ولا تخشل غرق کا اس کا خوف نہ کرنا کہ سمندر میں ڈوب جاؤ گے. درک کے معنی سمجھے کہ فرعون پکڑ لے نہیں کرے گا اور غرق ہونے کا خوف بھی نہ کرے گا. فرعون پیچھے چلا لشکر لے کر اور چھا گیا ان پر سمندر کا وہ ایسا جو چھا گیا. فرعون نے قوم کو بھی تباہ کیا اور رہنمائی میں
اللہ تعالیٰ فرماتے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور ہم نے طور کے دائیں کنارے پر تم سے وعدہ کیا. وعدہ یہ کیا کہ ہم تورات تمہیں دیں گے اور تمہیں آئین ملے گا آزاد قوم کی حیثیت سے. مان سلوا اتارا, پاکیزہ رزق کھاؤ, سرکشی مت کرو. فَيَحِلَّ میں بیان کر چکوں حلّہ یحلو نصر بابا ہے تو اس کے معنی اترنا. حلّہ یحلو ضربہ بابا ہے تو اس کے معنی لازمہ و وجہ, لازم ہو جائے گا تم پر میرا غصہ, اور جس پر غصہ میں روکا فقط ہوا. ہوا یاوی ہوین نیچے گرنا, ہوا یاوی ہوین اوپر چڑھنا, ہوا جاوا ہون چانا. یہ ہوین سے ہے نیچے گرا, ہلاک ہوا, برباد. میں غفار بھی ہوں جو توبہ کرے گا, ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا. پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لائے پڑھ کے سنائی, لوگوں نے کہا کہ بڑی سخت کتاب ہے, ہم سے عمل نہیں ہو سکتا. اللہ سے درخواست کریں کہ آسان کتاب ہو یا اس میں ترمیم ہو. تو 70 آدمی اپنے ساتھ لے کر کے گئے. سبھی نہ رجل لمیقاتنا پہلے پڑھ چکے, وہ ابھی پیچھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. رب کو علم تھا لیکن رب تعالیٰ ان کی زبان سے یہ سننا پسند کرتے تھے. وما آجل کان قوم کا, کس چیز نے تو جلدی پر آمادہ کیا قوم سے کہ وہ ابھی پیچھے ہے اور تو جلدی آ گیا. فرمایا پروردگار وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, میں نے جلدی کی ہے رب تاکہ تو آ گئی, تیرا پکڑ مجھے پہلے آ. یہاں موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا کہ تیری قوم کو بہتایا سامری نہیں. کہتے ہیں سامرا بطن من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے خاندان کے نام کا ایک شاخ ہے. اس میں ایک سفر کا موسیٰ ابن ظفر, موسیٰ ابن ظفر اس کا نام. یہ منافق تھا, یہ اس دور کا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا. اس نے بچڑا بنایا. اگلے رکوع میں تفصیل آ رہی ہے کہ گھوڑے کے پاؤں کی مٹی ڈالی, اس نے تین شروع کر دی. اس نے کہا یہ اندر جو تین کر رہا ہے معاذ اللہ جو. موسیٰ علیہ السلام آئے غصے میں تھے, افسوس کرتے ہوئے فرمایا قوم تم نے اللہ کے وعدے کو بلا دیا. وعدہ سچا تھا, کیا لمبا سمجھا تم نے, کیا ارادہ کیا کہ خدا کا غضب تم پر لازم ہے, وعدہ خلافی تھی. لوگوں نے حضرت بات کی ہے کہ معاشرہ اپنا معاہدہ کا ہم مل کے نہ بے مل کے نہ اپنے اختیار سے نہیں مجبور ہو گئے. اس نے حالات ایسے پیدا کر دیے شیطان نے کہ لوگ اس کے گروی نہ ہوں. ہم قوم کی زینت اٹھوائے گی یعنی زیورات, ہم نے اس کو پھینکا. القسامری دیکھنا, القا کے معنی لغت کی کتابوں میں صنع, بخاری کتاب و تفسیر میں بھی ہے صنع القامری, اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ مانا کرتے ڈھالنا. یہ بڑی القسامری ڈھالا, ایک ہے ڈالنا پھینکنا, ایک ہے ڈھالنا پگھلانا. یہ القا بمانے پھینکنے کے لیے, یہ القا بمانے ڈھالنے کے لیے. صنع کے معنی ڈھالنا پگھلانا. سونا ہوتا ہے نا, چاندی ہوتی ہے, پگھلاتے ہیں ڈھالتے. یہ دیکھیے یہ فرماتے فقر آنے کا القا سامری ہو. پھر اسی طرح ڈھالا سامری نہیں, ڈھالنا سمجھتے تو یہ کرتے ہیں صنع کے معنی. القا کے معنی پیگرے کے معنی نہیں, طرح کے معنی نہیں کرتے. اور بخاری کتاب و تفسیر تک میں موجود ہے القا صنع ڈھالنا, ڈھالا سامری نہیں. اس سے اچھا جی, تو پہلے گزر چکا ہے کہ ان کے لیے زیورات استعمال کرنے جائز نہ تھی, کیونکہ غنیمت ان کے لیے حلال تو تھی نہیں. جیسے کتنی بات احمقوں کو نہ سمجھ آئی کہ یہ سونا چاندی تو
ان کے لیے حلال نہیں، بچڑا بنا کر کے اس کی عبادت جائز ہوگی۔ عقل جب ماری جاتی ہے تو یہ نوبت ہوئی، کہنے لگے یہ بچڑا بنایا، کہنے لگے یہ الہ تمہارا، فنسیا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ دیکھو نہیں کتنے دن وہاں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کی ملاقات وہاں ہوگی، وہ رب تو جہاں معاذ اللہ کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ان کو جواب دے سکے، نہ نفع ضرر کا مالک ہے، پھر بھی غلوؤں نے اس کو رب بنا دیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا من قبل، اس سے پہلے، اے میری قوم، پختہ بات ہے تم فتنے میں ڈالے گے پچھلے کی وجہ سے، اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ کہنے لگے ہم ہرگز نہیں چلیں گے، اس پر جھکے رہیں گے یہاں تک کہ موت کے آئیں موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف۔ فرمایا موسیٰ، اے ہارون، کسی نے تجھے روکا جب تو نے ان کو دیکھا کہ گمراہ ہو گئے، اس سے کہ تو میری پیروی کرتا؟ کیا پس اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرا سر، بے شک میں نے خوف کیا اس کا کہ تو کہے گا کہ تو نے تقریر ڈالی بنی اسرائیل میں اور نہ انتظار کی میری بات کی۔ فرمایا کیا مہم ہے تیری اے سامری؟ اس نے کہا دیکھا میں نے اس چیز کو، انہوں نے نہ دیکھا۔ بس میں نے اٹھائی ایک مٹھی، میں اثر رسول بھیجے ہوئے کے نشان سے، بس میں نے اس کو ڈالا، اسی طرح مزین کیا میرے لیے میرے نفس نے، کالا ڈاکو، بس بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ کہ کہے گا تو لا میں ساسا۔ تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر، بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا۔ جس نے راستیت ذکر والی کتاب قرآن سے، تب بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ کو، ہمیشہ رہیں گے اس بوجھ میں، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن حملن کے بوجھ۔ جس دن پھونکی جائے گی بگڑ، اور جمع کریں گے ہم مجرموں کو اس دن زر کا گربا چشم، خوف کا یتخافتون، چپکے چپکے باتیں کر رہی ہوں گی آہستہ آہستہ آپس میں کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن۔ ہم خوب جانتے جو وہ کہیں گے جب کہے گا ان میں امثلہم، افضل ان کا طریقہ روش میں، رائے میں، خیال میں، کہ نہیں ٹھہرے تم مگر ایک دن۔ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا، اور انہوں نے قوم سے کہا تھا من قبل، اے قبل رجوع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے، ابھی قوم کے پاس نہیں آئے تھے، ان کی غیر حاضری میں انہوں نے فرمایا تھا اے قوم کہ تم فتنے میں ڈالے گے، رب تمہارا رحمان ہے، یہ بچڑا تو نہیں۔ فتبعونی واطیعونی، دونوں لفظوں کا فرق سمجھنا۔ اتباع ہوتا ہے عمل میں، اطاعت ہوتی ہے قول میں۔ اتباع عمل میں، اطاعت قول میں۔ تم میرے عمل کی پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت۔ کہنے لگے گی نہیں ہم کسی پر جھکے رہیں گے، اور ہم جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے وہ جلالی مزاج سے۔ فرمایا اے ہارون، تجھے کس چیز نے منع کیا جب دیکھا کہ گمراہ؟ ان تتبعن لا مزید، تم کس چیز نے تجھے منع کیا جب دیکھا تو نے ان کو کہ گمراہ ہوئے ہیں؟ ان تتبعن، اس سے کہ تو میری پیروی کرتا، اس سے کس چیز نے تجھے روکا؟ تو یہ تفسیر ہے لا مزید۔ دوسری تفسیر اللہ حرف تحذیر ہے، حرف تحذیر، جملہ پہلے ختم ہے۔ اے ہارون، تجھے کس چیز نے منع کیا جب تو نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں؟ اللہ تتبعن، کیوں نہ تو نے میری تعبیر اتباع، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، باپ کے بھی ہیں، نہ داڑھی پکڑ نہ سر پکڑ، تو میں اس لیے
گویا کہ آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ آپ ہی مجھے خوف تھا کہ کہیں گے تو نے بنی اسرائیل میں تفریق کی ہے اور میرے قول کی انتظار نہیں کی. وہ تفریق کیسے، اس کو سمجھیں. میں اگر آپ کے پیچھے وہاں آتا تو لازماً کچھ آدمی نیک مومن سے میرے ساتھ چلتے، سامری والے پیچھے رہ جاتے. تو آپ ہی کہتے کہ میں تجھے قوم کو دے کر گیا تھا، ایک تو نے تفریق ڈال دی، ایک کو لے کر کے وہاں گیا، دوسرے کو پیچھے چھوڑ دی. تفریق کا مطلب سمجھے کہ میں جو آپ کے پیچھے آتا تو لازماً کچھ لوگ میرے ساتھ چلتے، کچھ لوگ تو یہاں بچڑے کے پاس رہتے. تو آپ ہی کہتے کہ تو نے تفریق ڈال دی، اس لیے میں نہیں آیا. آپ سمجھے کہ ان کا کوئی قصور نہیں، سامری کے پیچھے پڑے. تو بتا ماں خطبوں کا، حالوں کا، وشانوں کا تیرا کیا نام ہے یا شان ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھی وہ چیز کہ انہوں نے نہ دیکھی. تو قبر تو قبضہ میں اثر رسول ہے، جہاں سمجھنا بات. انشاءاللہ العزیز آپ کو جلالین تک میں ملے گا. فقبر تو قبضہ من اثر خاطر فرس رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے گھوڑے کے پاؤں کے نشان سے نیلی مٹی تھی. پڑھے مولانا جلالین. فرس رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا، ان گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی جو مٹی تھی، اس مٹی کا میں نے ایک مٹھی اٹھایا. اس مٹی کی خاصیت یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا پاؤں جہاں پڑتا تھا وہ جگہ سرسبز ہو جاتی. اس نے سمجھا کہ کرشمے والی مٹی، وہ میں نے اس کے منہ میں ڈالی. فنبذتها وكذلك صورت لي نفسي. فرمایا اب جا تو تیرے لیے زندگی میں یہ ہوگا ان تقول لا مساس، باب مخالہ کا مصدر ہے، مجھے مت ہاتھ لگا. یہی آپ کو تفسیروں میں ملے گا، جو اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بھی بخار ہو جاتا، اس کو بھی بخار ہوتا، بھاگتا پھرتا. اب دیکھیے اس نے بچڑے کی پوجا تو کی تھی اور کرائی تھی کہ لوگ اس کے قریب آئیں. رب نے سزا دی ہوں بھاگتا پھرا میرے قریب نام. اس نے اکٹھا کرانے کی کوشش کی تھی، رب نے اسے بگانے کا طریقہ لام ساس. اور ایک وعدے کا وقت ہے، وہ قیامت ہے، موت ہے، خلاف ورزی نہیں. دیکھ اپنے الہ کو جس پر سارا دن ڈوبتا رہا، ہم اس کو جلا کر کے سمندر میں بکھیر دیں. الہ تو صرف وہ ہے لا الہ الا وسع کل شیء. جہاں بعض زائرین نے اعتراض کیا، کہتے یہ تو سونے چاندی کا تھا، کیونکہ اوزار من زینت القوم کے لفظ ابھی آپ نے پڑھے. تو سونا جلتا تو نہیں، پگھلتا ہے. تو یہ لوہارے کرنا کیسے فرماتے؟ یعنی سونا چاندی پگھلتے ہیں، جلتے تو نہیں. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور معجزے آپ کی سمجھ میں کیسے آئے؟ میں اور آپ تو نہیں جلا رہے، لنحرقنہ کرنو جلانے والے موسیٰ علیہ السلام. پگھلتا ہے تو ہمارے لیے، ان کے لیے جلتا ہو تو اس میں کیا اشکال؟ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے مہوسی اور ٹھرکی دیکھی ہوں گی، کشتی بناتے سونے کے چاندی کے، ان کو جلا کر کے راکھ کرتے ہیں، اس راکھ کو پھر آگے لوگوں کو دیتے. تو اگر تمہارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ سونے چاندی کو جلاتے ہیں، راکھ بناتے ہیں، کشتی بناتے ہیں، تو خدا کا پیغمبر اگر اس کو جلا کر کے راکھ کر دے تو اس میں کیا بودھ ہے؟ کذالک نقص علیک کما قصصنا علیک قصہ تھا موسیٰ علیہ السلام. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ہم بیان کرتے ہیں من انباء ما قد سبق، ان امتوں کے قصے جو پہلے گزر چکی، پہلی امتوں کے قصے بھی سناتے. ہم نے تجھے اپنی طرف سے ذکر دیا، یہ قرآن پاک، انا نحن نزلنا الذکر
جس نے اسے اعراض کیا قیامت کے دن اپنے انکار کا اعراض کا بوجھ اٹھائے پھرے اس وزر میں، یعنی محلے وزر جو دوزخ ہے اس میں رہیں گے، اور برا ہوگا قیامت کے دن حملن۔ حمل کی مصدر ہے معنی میں محمول کے، جو محمول ہوگا اٹھایا ہوا بہت برا ہوگا، بیگل پھونکی جائے گی، اور مجرموں کو وہاں ہم لائیں گے زرقا۔ زرقا ازرق کی جمع، ازرق کے معنی ہوتے گربا چشم، نیلی آگ۔ قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں آل عرب کے ہاں یہ مشہور مقولہ تھا کہ اپنے دشمن کا جب ذکر کرتے کہتے تھے اسود القلب کبد، اسود القبد کالے جگر والا ہے، اصحب السبال سرخ مونچھوں والا ہے، ازرق العین گربا چشم۔ جب اپنے دشمن کی برائی بیان کرتے تھے تو یہ 3 لفظ استعمال کرتے تھے، اسود القبر اور اصحب السبال سرخ مونچھوں والا اور ازرق العین گربا چشم۔ اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رومیوں کی عموماً یہ شکلیں ہوتی تھی، عربی ان سے تنفر کرتے تھے، تو اس لیے تشبیہ دی کہ وہ گربا چشم ہو کر کے پیدا۔ فرمایا آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے، کہیں گے تم نہیں ٹھہرے مگر 10 راتیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہم جانتے ہیں طریقے کے لحاظ سے، روش کے لحاظ سے، رائے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے جو بہتر ہوں گے وہ کہیں گے یوم۔ اب یہاں ایک اور بات چلتی ہے، حشرن کے لفظ بھی آپ نے پڑھے، یومن کے لفظ بھی پڑھے، اور دوسرے مقام پر ساعتن من نہار کے لفظ بھی، کئی عشیتن اور ضحا کے لفظ بھی، تو یہ تو آپس میں تعارف ہے۔ کبیر وغیرہ میں اس کے اصولی 2 جواب نقل کیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ کہنے والے متعدد ہوں، جب کہنے والے متعدد ہوں، کوئی یومن کہے گا، کوئی عشرن کہے گا، کوئی عشیتن اور ضحا کہے گا، تو جب موضوع ایک نہ رہا تو پھر تعارف تو ہے ہی نہیں۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ بولیں گے قدر مشترک ان سے مراد قلت، یعنی دنیا میں رہنا تھوڑا ہے، وہ قلت سے یہ کنارے، اور سوال کرتے پھر سے پہاڑوں کے بارے میں، بس کہہ دے ین صفوہا، اڑا دے گا ان کو رب میرا نصفہ اڑا دینا، پر چھوڑے گا ان کو قاعن میدان صف صفا ہموار، نہیں دیکھے گا تو اس میں عوجن کجی موڑ، اور نہ امتا اونچان اونچی جگہ۔ اس دن پیروی کریں گے ڈائی کی، نہیں کجی ہوگی اس کے لیے، اور پست ہو جائے گی آواز رحمان کے لیے، پس تو نہیں سنے گا مگر ہمس، اس دن نہیں نفع دے گی شفاعت مگر اس کو جس کے لیے رحمان اجازت ہے اور راضی ہے اس کے لیے بات میں، جانتے ہیں وہ جو ان کے آگے جو پیچھے ہے، اور نہیں ہاتھا کر سکتے اس کو علم کے، اور جھک جائیں گے چہرے حی و قیوم کے سامنے، اور تاکید سے نامراد رہا وہ جس نے اٹھایا تمہیں، اور جس نے عمل کی اچھے ہے وہ مومن، بس نہیں خوف کرے گا ظلمن زیادتی کی ولا ہضما اور نہ کمی کی۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کی اس کو قرآن عربی میں، اور پھر پھر کر کے ہم نے بیان کی اس میں دھمکیاں تاکہ وہ بچیں یا یہ پیدا کرے ان کے لیے نصیحت کو۔ بس بلند اللہ تعالیٰ کی ذات الملک الحق، اور نہ جلدی کر قرآن کے بارے میں اس سے پہلے کہ پوری کی جائے تیری طرف اس کی وحی، اور کہہ دے رب زدنی علما۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے تاکید کی آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے، فنسیا، انہوں نے ترک کر دیا، اور نہ پایا ہم نے اس میں، نہ پائی ہم نے اس میں عزمہ پختگی ربط۔ ابھی آپ نے قیامت کا ذکر پڑا، ساءلم یوم القیامت، تو کافر کہتے تھے کہ قیامت کیسے آئے گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سارا نظام گرم برم ہوگا، یہ کیسے سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی قیامت آئے گی پہاڑ کہاں جائیں گے،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ کہ ان کو اڑا دے گا میرا رب، اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا یہ ہا کی زمین کدھر جاتی ہے؟ تو یہاں دو ترکیبیں مشہور ہیں. ایک یہ ہے کہ جہاں مضاف محذوف ہے فَيَذَرُ مَوَاضِعَهَا ان پہاڑوں کی جگہوں کو، مواضعہا ان کی جگہوں کو چھوڑے گا، قاعًا میدان، صفصفاً ہموار. یہ پہاڑ جو اٹھ گئے تو جہاں وہ ٹکے ہوئے تھے نیچے وہ مراکز ان کے، کوئی مراکز کا لفظ بھی نکالے گا، کوئی مقار کا لفظ بھی، مقر کے لفظ بھی. تو مواضع، مکان، مقار، مراکز یہ سب الفاظ آپ کو ملیں گے. ان کو چھوڑے گا کان، میدان، سب سے. دوسرا یہ ہے کہ ہا کی زمین، جہاں اگرچہ زمین کا ذکر نہیں لیکن راجے بسوئے زمین کے فخبا کلام سے چھوڑے گا اس زمین کو میدان، سب سفن ہموار. نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی موڑ. آج پہاڑوں اور ٹیلوں کی وجہ سے موڑ ہے، جب یہ اٹھ کے تو موڑ کیا کریں گے. اور امتا کے معنی اونچان، ارتفاع. آج ٹیلوں کی وجہ سے، پہاڑوں کی وجہ سے اونچی جگہیں، اس پر چڑھو، آگے اترو. جب یہ نہ رہے تو اونچان کہاں رہے گا، ارتفاع کہاں رہے گا. اس سے پیروی کریں گے دائی کی. دائی سے مراد اسرافیل علیہ السلام، ان کی بگڑ. لا عوج لہو، لہو کی ضمیر راجے بسوئے اتباع جو یتبعونا میں مصدر ہے. لا عوج للاتباع. یہ دیکھیے زمین جب ہموار ہوگی تو مثال کے طور پر جہاں یہ بگل پھونکی جا رہی ہے ادھر کے سیدھے یہاں آئیں گے، ادھر سے سیدھے آئیں گے، ادھر سے سیدھے آئیں گے. آگے موڑ موڑ تو ہے نہیں، بالکل اس اتباع کے لیے کوئی کبھی نہیں. آج تو موڑ ہے نا پہاڑوں کے، ٹیلوں کے، تو بالکل لہو کی ضمیر کدھر راجی ہے؟ جو یتبعونا میں ہے. اور آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے. پس تو نہیں سنے گا مگر ہم سن، ہم اس کے معنی سمجھ. آپ نے اونٹ کو تو دیکھا ہوگا، اونٹ جس وقت چلتا ہے تو زمین پر جس وقت اس کا پاؤں پڑتا ہے تو پاؤں کی جو پھش سی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہمس. ہمس کے لغوی معنی ہے اونٹ کے زمین پر پاؤں پڑنے کی آواز. تو مطلب یہ کہ لوگوں کے چلنے کی پاؤں کی آوازیں تو ہوں گی، آواز ہوگی. اس دن ہی نفع دے گی شفاعت الا من اذن لہ. اب جہاں بات سمجھ، من اذن لہ الرحمن کو مفعول قرار دیا. نہیں نفع دے گی شفاعت مگر اس کو جس کے لیے رحمان نے اجازت دی، مومن ہو ورضی لہ قولا. دوسری یہ کہ من اذن لہ الرحمن یہ شافی ہے اور مضاف جہاں محذوف ہے. مطلب یہ ہوگا یوم اذن لا تنفع شفاعت الا شفاعت من اذن لہ الرحمن. کیا کہا میں نے؟ لا تنفع شفاعت الا من اذن. من اذن یہ مفعول ہے، معنی یہ ہے کہ یوم اذن لا تنفع شفاعت الا من اذن. یہ نفع دے گی مگر اس کو جس کے لیے رب نے اجازت دی. مومن ہے، رضی اللہ قولا کلمہ پڑھا ہے، آل توحید ہے، گناہگار کتنا بھی ہو. دوسرا یہ ہے کہ من اذن استدلال شافعی. وہ کیسے؟ مضاف یا مفعول. وہ کیسے؟ شفاعت من. یوم اذن لا تنفع شفاعت الا شفاعت من اذن لہ، جس کے لیے رب شفاعت کی اجازت دے. جانتا ہے ماں بہن میری ما خلفکم. اور رب تعالیٰ کو علماً احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. کون رب کو احاطہ کر سکتے ہیں؟ وہاں چل رہی. ایک باب ہے ضرب یضرب، ایک باب ہے سمع یسمع.
ایک باب